پاکستان میں جب بھی شخصی آزادیوں، جمہوری جدوجہد اور سیاسی اتحادوں کا تذکرہ ہو یا ان کی ضرورت کا احساس ہو تو نوابزادہ نصر اللہ خان کی یاد لازمی آتی ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے جمہوری ادوار اور فوجی آمریت کے زمانوں میں جتنے بھی سیاسی اتحاد بنائے اور جس طرح ان سے مطلوبہ سیاسی نتائج حاصل کیے، ان کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ نوابزادہ صاحب کو سیاسی اتحاد بنانے کا جنون تھا۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوابزادہ صاحب پہلے آمریت کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، سیاسی اتحاد بناتے ہیں اور تحریکیں چلاتے ہیں، اور جب آمریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جمہوری حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر یہی عمل اس کے خلاف شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ نواب صاحب کا جمہوری حکومتوں سے تب ہی پالیسی اختلاف ہوتا تھا جب وہ آمرانہ ہتھ کنڈے اپنانا شروع کر دیتی تھی۔ نوابزادہ خود کبھی بھی کسی مقبول سیاسی جماعت کے رہنما نہیں رہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی سیاسی جماعت کی قیادت کی، لیکن ان کی سربراہی میں جو سیاسی اتحاد بنے ان میں ملک کے قداور ترین سیاستدان شامل رہے۔ سن 1962 میں ان کی کوششوں سے جنرل ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کے حق میں اپوزیشن کا اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس وجود میں آیا۔ ایوب خان کے خلاف ان کی مسلسل جدوجہد نے ہی ایوب خان کو گول میز کانفرنس کے انعقاد پر مجبور کیا۔ نواب صاحب اس اتحاد کے کنوینر تھے۔ سن 1970 میں نواب صاحب نے پیر پگاڑا کی سربراہی میں تمام اپوزیشن کو یکجا کر لیا اور سن 1977 کے انتخابات سے قبل 9 جماعتوں کا قومی اتحاد بنا کر بھٹو صاحب کی مقبول شخصیت اور مستحکم حکومت کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے۔ پھر بحالی جمہوریت کے لیے MRD کی بنیاد رکھی اور جنرل ضیاء الحق کو سن 1985 میں انتخابات کروانے پر مجبور کیا۔ سن 1988 کے انتخابات میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم بننے سے ملک میں جمہوریت آ گئی، لیکن نوابزادہ صاحب نے اس مرتبہ بے نظیر بھٹو کی جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن کو اکٹھا کیا اور صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کو گھر بھجوا دیا۔ سن 1990 میں نواز شریف اقتدار میں آئے تو نوابزادہ صاحب ایک مرتبہ پھر ان کی حکومت کے خلاف سرگرم ہو گئے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آل پارٹیز کانفرنس کی بنیاد رکھ دی، اور نواز شریف کی رخصتی کے بعد بے نظیر دوسری مرتبہ اقتدار میں آئیں تو اس مرتبہ انہوں نے نوابزادہ صاحب کو ایک متبادل مصروفیت کے لیے تمام مارات اور اختیارات کے ساتھ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت رخصت ہوئی تو انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، لیکن اس مرتبہ بھی وہ نوابزادہ صاحب کے سیاسی اتحاد کا نشانہ بنے۔ سن 1999 میں جب مشرف نے نواز شریف کے ہاتھوں بطور آرمی چیف برطرف ہونے کے بعد بغاوت کر کے فوجی حکمران کے طور پر اقتدار سنبھالا تو نوابزادہ صاحب نے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی یعنی ARD کے نام سے بحالی جمہوریت کے لیے اتحاد بنایا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان ARD کے چیئرمین بن گئے اور انہوں نے بیک وقت 2 عہدے اپنے پاس رکھنے پر جنرل مشرف کی زبردست مخالفت کی۔ مشرف نے نوابزادہ نصر اللہ خان کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن نوابزادہ نے ان کی پیشکش مسترد کر دی اور یہ کہا کہ وہ اسی صورت مذاکرات کر سکتے ہیں اگر جنرل مشرف وردی اتار دے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام عمر جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے نوابزادہ نصر اللہ خان کا انتقال 26 ستمبر سن 2003 کو ایک عامر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا۔ بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ خان کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ ان کے دل کے ساتھ پیس میکر لگا ہوا تھا اور اسلام آباد اسپتال کے جس کمرے میں وہ زیر علاج تھے وہاں ان کی زندگی کے آخری سیاسی اتحاد کے رسمی اور غیر رسمی اجلاس جاری تھے۔ ڈاکٹرز کی ہدایات اور اہل خانہ کی مرضی کے خلاف وہ یہ اجلاس کروا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی پاکستان اور جمہوریت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ ان کی موت اپوزیشن کے لیے ایک دھچکا اور مشرف حکومت کے لیے ریلیف کا پیغام تھی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کو ان کے والد گرامی نواب امان اللہ خان کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا تو ان کی میت کے ساتھ پاکستان کی سیاست، جمہوری جدوجہد اور سیاسی اتحادوں کی ایک تاریخ بھی تہ خاک ہو گئی۔ وہ سیاست میں شرافت اور وزاداری کا اعلیٰ نمونہ اور پاکستان میں خلافت عثمانیہ کی آخری یادگار تھے۔ نوابزادہ کی کالے پھندے والی سرخ ٹوپی لاکھوں کے مجمع میں بھی انہیں منفرد اور ممتاز بنا دیتی تھی۔ یہ ٹوپی ترکوں اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ ان کے دلی اور دائمی تعلق کا اظہار تھی۔ سلیقے اور اہتمام سے سلی ہوئی ان کی اچکن اور ہر چیز کی وزادار اور روایت پسند اشرافیہ کی نشانی تھی، جس کے نیچے قلف لگا شلوار کرتا پنجاب کے زمینداروں کی یاد دلاتا تھا۔ سخت گرمی میں جب اچکن پہننا ممکن نہ ہوتا تو وہ جنوبی پنجاب کا مخصوص کنٹھی دار اور پف شولڈر والا سفید کرتا استعمال کرتے۔ انہیں رنگین شلوار قمیض کے ساتھ شاید کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ ان کا مخصوص حقہ گھر اور دفتر کے علاوہ گاڑی اور بہت سی تقریبات میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان بلا کے مقرر تھے، وہ شاعر بھی تھے اور عوامی جلسوں میں سامعین ان کی زبان سے اشعار سن کر بہت محسوس ہوتے تھے۔ ان کا حافظہ بھی زبردست تھا۔ لاہور میں نکلسن روڈ پر انہوں نے ایک رہائش گاہ کرائے پر لے رکھی تھی جہاں سیاسی اجلاس منعقد ہوتے تھے۔ وہ یہاں اپنے دوستوں اور صحافیوں کے ساتھ بھی گپ شپ کیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے تمام عمر جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ ان کا حقہ اور ٹوپی بھی بڑے مشہور تھے۔ یہ دونوں اشیاء ان کی شخصیت کا لازمی جز تھے۔ ان کا تعلق سیاستدانوں کے اس قبیلے سے تھا جس کا کرپشن سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان ایک بے داغ شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے جتنی بھرپور زندگی گزاری اور اپنے آپ کو جس طرح جمہوریت کے لیے وقف کیا اور آمروں کے خلاف جس پامردی سے لڑتے رہے، اس کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے۔
नवाबजादा नसरुल्लाह खान सिर्फ एक शख्स और फर्द नहीं थे, बल्कि वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन, एक अहद, एक इदारा, एक दबिस्तान और एक मुकम्मल तहजीबी दौर थे। बाजार सियासत की चहल पहल कल भी बरकरार थी, आज भी बरकरार है और आइंदा भी बरकरार रहेगी। इसके बावजूद इस बाजार के सयाहों को बरसों और अशरों तक रह रह कर नवाबजादा नसरुल्लाह खान की याद आती रहेगी। किसी ने सच ही तो कहा था कि नवाब साहब अपनी वजह के आखिरी सियासतदान थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।